السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر ایسی کیا طاقت تھی جو امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں تنہا ہونے کے باوجود ہرا نہ سکی؟ کیا وہ صرف جنگ تھی یا وہ قربانی تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ آج کی ویڈیو صرف واقعہ کربلا کا بیان نہیں بلکہ وہ سبق ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے اگر آپ اسے دل سے سنیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو ضرور سنیں، آخر تک سنیں اور ویڈیو سے جڑے رہیں تاکہ آپ کو یہ پیغام واضح ہو سکے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ یہ ایک درس گاہ تھی۔ یہ وہ میدان تھا جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آئے، جہاں ایک طرف تعداد تھی، طاقت تھی، اقتدار تھا اور دوسری طرف صرف 72 لوگ تھے، مگر ان کے پاس ایمان، صبر، حوصلہ اور اللہ پر توکل، کامل توکل اور یقین تھا۔ حضرت امام حسین جانتے تھے کہ وہ ظاہری طور پر فتح یاب نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے میدان کربلا میں قدم رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ کبھی کبھی جیتنے کے لیے مرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی مر کر بھی انسان زندہ رہتا ہے۔ حضرت امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر سچائی پر ہو تو پھر تنہائی بھی رحمت ہے۔ زندگی میں سب کسی نہ کسی کربلا سے گزرتے ہیں۔ کبھی دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی رشتہ دار تانے دیتے ہیں، کبھی حالات دبا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھو، اگر تم حق پر ہو تو حسین کی راہ پر ہو۔ ہمارے دل کمزور ہو جاتے ہیں، ذرا سی تکلیف پر، ذرا سی محرومی پر ہم شکوے کرنے لگتے ہیں، لیکن امام حسین نے 3 دن کی بھوک، پیاس، بچوں کی آہیں، بہنوں کی آنکھوں کے آنسو، سب کچھ سہ کر بھی سر نہیں جھکایا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں ذرا سی مشکل پر ہار ماننے والے لوگ ہیں؟ اس کا محاسبہ ہمیں خود کرنا ہے۔ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ زندگی کو کسی مقصد کے لیے گزارو۔ دنیا کا مال، شہرت، عہدہ، یہ سب چند دن کا کھیل ہے۔ یزید کے پاس سب کچھ تھا لیکن آج اس کا نام نفرت سے لیا جاتا ہے، اور امام حسین جن کے پاس نہ تخت تھا نہ لشکر، لیکن آج دنیا بھر میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ ان پر آنسو بہائے جاتے ہیں، دل محبت سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مقصد پر نظر ڈالو۔ کیا تم یزید جیسے خود غرض، مفاد پرست انسان بننا چاہتے ہو، یا امام حسین جیسے باکردار، باوفادار اور خدا پر یقین رکھنے والے انسان؟ یہ اپنے آپ کو جھنجھوڑو اور دیکھو۔ ہم سب کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، کسی کو مالی پریشانی، کسی کو رشتوں میں دھوکہ، کسی کو صحت کی آزمائش، لیکن کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں ہوتا، بلکہ صبر وہ ہتھیار ہے جو انسان کو وقت کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، بلکہ وقت کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے ایک ایک عزیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے قربان ہوتے دیکھا، علی اکبر، قاسم، عباس، حتیٰ کہ شیر خوار علی اصغر، لیکن انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ کیا ہم اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم کربلا کو یاد کرتے ہوئے اپنے صبر کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ اس کا جائزہ ہمیں خود لینا ہے۔ کربلا کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب دنیا آپ سے منہ موڑ لے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، جیسے امام حسین نے ہر موقع پر اللہ کو یاد کیا، حتیٰ کہ جب ان کا گلا کٹا جا رہا تھا تب بھی ان کی زبان پر تھا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یہ ہے اصل قربانی، یہ ہے اصل توکل۔ ہم بھی جب کسی مشکل میں ہوں تو شکایت نہیں، سجدہ کریں۔ جب کوئی ہمارا ساتھ نہ دے تو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ آج دنیا ہمیں اپنے فائدے کے لیے جھکنے، بکنے، بدلنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے اصول حق پر ہوں تو چاہے دنیا تمہیں اکیلا چھوڑ دے، تم پھر بھی کامیاب ہو۔
حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت نہ کر کے ہمیں یہ سکھایا کہ نہیں کہنا اگر حق پر ہو تو عبادت ہے۔ کہ آج ہم اپنے اصولوں پر اتنے مضبوط ہیں یا چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں؟ محترم ناظرین، کربلا ایک ماضی کا واقعہ نہیں، یہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ جب بھی آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کربلا کے قافلے میں شامل ہو جاتے ہو۔ جب بھی آپ ناحق سامنے نہیں کہتے تو امام حسین کے قدموں کے نشان پر چلتے ہو۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اسے امام حسین کے راستے پر گزاریں، کیونکہ یہی راستہ ہے جو قبر میں روشنی لائے گا، حشر میں شفاعت دلائے گا اور آپ کی رضا کا باعث بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں صبر ہو، حوصلہ ہو، سچائی ہو، تو روز کربلا کو یاد کرو، صرف ماتم کے طور پر نہیں بلکہ سبق کے طور پر۔ اپنی زندگی کے ہر میدان میں خود سے پوچھو، کیا میں حق کے ساتھ ہوں؟ کیا میرا راستہ امام حسین کا راستہ ہے؟ تو اگر ہاں تو دنیا کچھ بھی کہے، رب کی رضا تمہارے ساتھ ہے۔ آخر میں اس دعا پر اختتام کروں گی کہ یا اللہ ہمیں امام حسین جیسا حوصلہ دے، حضرت عباس جیسا وفا، زینب جیسا صبر اور علی اصغر جیسا پاکیزہ ایمان۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم سب اپنی زندگی کے کربلا میں سرخرو ہو سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ آنسوں